اے جنت کیا تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، اے جنت کیا تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں، مگر اے جنت میرے دل کا طواف کر، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ نبی کی غلامی میں آ کر تو دیکھو، نبی کی غلامی میں آ کر تو دیکھو، ملے گا سکون آزما کر تو دیکھو، ملے گی تمہیں دو جہانوں میں عزت، ملے گی تمہیں دو جہانوں میں عزت، چہرے پہ سنت سجا کر تو دیکھو، زیارت بھی ہوگی شفاعت بھی ہوگی، زیارت بھی ہوگی شفاعت بھی ہوگی، درودوں کے نغمے سنا کر تو دیکھو۔ تمام حضرات ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے نہایت ہی واجب احترام تشریف فرما حضرات علماء کرام، بالخصوص قائد محترم حضرت مولانا محمد عابد صاحب دامت برکاتہ العالیہ، دیگر عزیز بزرگوں دوستوں بھائیوں، آج کا یہ ہمارا عظیم الشان پروگرام جو کہ ربیع الاول کی مناسبت سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے عنوان سے معمر ہے، میرے اللہ نے چاہا میں نے اسی عنوان پہ چند باتیں آپ حضرات کی گوش گزار کرنی ہے۔ اللہ سے دعا بھی ہے کہ سننے سنانے کے بعد اللہ ہم کو صحیح معنوں میں حضور کا عاشق اور دیوانہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس کے حوالے سے میں بات کا آغاز کرنے جا رہا ہوں، مختصر سی تمہید مان کے عنوان دوں گا اور انشاءاللہ پھر جہاں تک آپ نے ساتھ دیا اس عنوان پہ گفتگو کروں گا۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے گا، ایک ہے نبی کی ولادت اور ایک ہے مقصد ولادت، ایک ہے آمد اور ایک ہے مقصد آمد، ایک ہے صورت ایک ہے سیرت۔ میں نے اپنی نبی کی ولادت کو دیکھا، مقصد ولادت کو دیکھا، آمد کو دیکھا، مقصد آمد کو دیکھا، صورت کو دیکھا، سیرت کو دیکھا۔ نہیں، میں نے اپنے نبی کے نام، کام، مقام اور مرتبے کو دیکھا، میں نے اپنے نبی کے خاندان، حسب نسب، قبیلے کو دیکھا، میں نے اپنے نبی کے والدین کو دیکھا، میں نے اپنی نبی کی ازواج کو دیکھا، میں نے اپنے نبی کی بیٹے بیٹیاں، نواسے نواسیوں کو دیکھا، میں نے اپنے نبی کے کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت، ذکر و اذکار، جہاد کو دیکھا، میں نے اپنے نبی کے علم، عمل، علم، اخلاق، کردار کو دیکھا، میں نے اپنے نبی کی صداقت، عدالت، شرافت، لیاقت، ذہانت، امامت، حکمت، بصیرت کو دیکھا۔ نانا، میں نے اپنے نبی کے چہرے کو دیکھا، میں نے اپنے نبی کی زلفوں کو دیکھا، میں نے اپنے نبی کے سینے کو دیکھا، میں نے اپنے نبی کے ہاتھ اور پاؤں کو دیکھا، میں نے اپنے نبی کے یاروں کو دیکھا، میں نے اپنے نبی کی امت کو دیکھا۔ غرض میں نے نبی کی صورت کو بھی دیکھا، سیرت کو بھی دیکھا، تو میں کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، میرے نبی کا شان کیا ہے، میرے نبی کا مقام کیا ہے؟ اگر میں یوں کہہ دوں تو مبالغہ نہ ہوگا کہ جس طرح اللہ نے سارے شہروں کی سرداری مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کو عطا کر دی، اللہ نے سارے گھروں کی سرداری بیت اللہ اور بیت المقدس کو عطا کر دی، اللہ نے سارے پانیوں کی سرداری آب زمزم حوض کوثر کو عطا کر دی، اللہ نے ساری
غاروں کی سرداری غار ہرا اور غار ثور کو عطا کر دی، اللہ نے ساری سواریوں کی سرداری قرآن کو عطا کر دی، اللہ نے سارے فرشتوں کی سرداری جبرائیل امین کو عطا کر دی، اللہ نے سارے صحابہ کی سرداری حضرت ابوبکر صدیق کو عطا کر دی، سارے عادلوں کی سرداری حضرت فاروق اعظم کو عطا کر دی، سارے سخیوں کی سرداری حضرت عثمان کو عطا کر دی، سارے بہادروں کی سرداری حضرت علی کو عطا کر دی، اللہ نے جنتی جوانوں کی سرداری حسنین کریمین کو عطا کر دی، اللہ نے سارے شہداء کی سرداری حضرت امیر حمزہ کو عطا کر دی، اللہ نے سارے مفسرین کی سرداری ابن عباس کو عطا کر دی، سارے محدثین کی سرداری ابن مسعود کو عطا کر دی، اللہ نے سارے مؤذنوں کی سرداری حضرت بلال رضی اللہ عنہ ورضوان کو عطا کر دی، جس طرح اللہ نے جنتی عورتوں کی سرداری حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کر دی، جس طرح اللہ نے ساری امتوں کی سرداری اس امت کو عطا کر دی، اللہ نے ساری کتابوں کی سرداری قرآن کو عطا کر دی، اللہ نے سارے اماموں کی سرداری امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو عطا کر دی، اسی طرح اللہ نے سارے کائنات کے نبیوں کی سرداری آمینہ کے لال کو عطا کر دی۔ محمد ہمارے بڑی شان، سارے کہہ رہے ہیں محمد ہمارے بڑی شان، محمد ہمارے بڑی شان والے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، میرے نبی کا شان کیا ہے، میرے نبی کا مقام کیا ہے؟ میں نے جو قرآن کریم سے آیت مبارکہ پڑھی ہے، آئیے ذرا میں ولادت کا ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ نے اس آیت کے اندر میرے نبی کی بعثت کو بھی بیان کیا اور مقصد بعثت کو بھی بیان کیا، میرے نبی کے آنے کو بھی بیان کیا، میرے نبی کس مقصد کے لیے آئے اللہ نے اس مقصد کو بھی بیان کیا۔ اللہ اکبر۔ اور ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کی ایک ایک ادا کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، ذکر سننا بھی عبادت ہے۔ میں نے کہا ذرا سنیے گا، اللہ نے انسان کو کتنی نعمتیں عطا کی ہیں۔ آسمان اللہ کی نعمت ہے، زمین اللہ کی نعمت ہے، دن اللہ کی نعمت ہے، رات اللہ کی نعمت ہے، چاند سورج ستارے ہوا خلا فضا دریا سمندر پھل پھول جو ہے یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا، دیکھنے کو آنکھیں دی ہے، بولنے کو زبان دی ہے، سننے کو کان دیے ہیں، کام کاج کے لیے ہاتھ پاؤں دیے ہیں، اللہ نے صحت دی ہے، اللہ نے اولاد دی ہے، اللہ نے رزق دیا، اللہ نے امن دیا، یہ ساری میرے اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اتنی نعمتیں کہ خود خالق کائنات فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے میرے بندے اگر تو میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہے یہ تیرے بس میں نہیں ہے۔ میں نے تجھے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں، لیکن ایمان والو اللہ نے اتنی نعمتیں دی، کسی نعمت پہ اللہ نے یوں احسان نہیں جتلایا۔ اللہ اکبر۔ اللہ یہ تو فرماتے ہیں اے میرے بندے تو نہ شکرا ہے، تو میری نعمتوں کی قدر نہیں کرتا، لیکن اللہ نے یوں احسان نہیں جتلایا۔ جب آمینہ کے لال کو مبعوث کیا اس وقت جو رب نے احسان جتلایا کیا فرمایا؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ ایمان والو میں نے تم پر احسان کر دیا ہے کہ تمہیں اپنا محبوب عطا کر دیا ہے۔ محمد ہمارے بچے بولتے ہیں، بڑے نہیں بولتے، بڑے بھی کہتے ہیں محمد ہمارے۔ ہمارے کہنے سے نبی کی شان میں اضافہ نہیں ہوگا، لیکن ہمارا کام بن جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ ہمارا کام بن جائے گا۔ محمد ہمارے۔ میرے بھائیو ذرا سنیے گا میرے نبی کی شان کیا ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ میں نے کہا اگر آپ نے اس آیت کو سمجھنا ہے تو آپ پونے 1500 سال پیچھے چلیے نا۔ ہم تاریخ کو اٹھا کر دیکھتے ہیں، تاریخ میں کیا نظر آتا ہے کہ ہر طرف جہالت ہی جہالت ہے، ہر طرف شرک ہی شرک ہے، ہر طرف بدعات ہی بدعات ہیں، ہر طرف رسومات ہی رسومات ہیں۔ ظلم اس انتہا کو پہنچ چکا تھا کہ لوگوں نے اللہ کے گھر بیت اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے اور ننگے بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے۔ ظلم اس انتہا کو پہنچ چکا، اگر کسی کا والد فوت ہو جاتا، بیٹے جائیداد تقسیم کرتے تو ماں کو بھی جائیداد
جائیداد میں تقسیم کر لیتے. ظلم اس انتہا کو پہنچ چکا. شراب پی کے، زنا کر کے، چوری کر کے، قتل کر کے یہ لوگ فخر محسوس کیا کرتے تھے. ظلم اس انتہا کو پہنچ چکا. معصوم بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے. ظلم اس انتہا کو پہنچ چکا. زندہ جانور کھڑا ہوتا نا اسے ذبح نہ کرتے بلکہ زندہ جانور کا گوشت کاٹ لیتے. جب وہ تڑپتا تو اس پہ خوش ہوتے. مزدور کو پوچھنے والا کوئی نہیں، یتیم کو پوچھنے والا کوئی نہیں، غریب کو پوچھنے والا کوئی نہیں. ہاں جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون تھا، قریب تھا، اللہ کائنات کا نام و نشان مٹا دیتے. پھر اس رب کو ترس آیا اس مٹتی ہوئی، تڑپتی ہوئی، سسکتی ہوئی، بلکتی ہوئی اور ختم ہوتی ہوئی کائنات پہ. اس رب کو ترس آیا جو رب خزاں کے بعد بہار پیدا کرتا ہے، جو رات کے بعد صبح کا سویرا پیدا کرتا ہے. اس رب کو ترس آیا جو مٹی سے سونا پیدا کرتا ہے، جو ایک دانے سے کئی دانے پیدا کرتا ہے. اس رب کو ترس آیا جس نے آسمان کو چھت بنایا، جس نے زمین کو بچھونا بنایا، جس نے دن کو کام کاج کا ذریعہ بنایا، رات کو سکون کا ذریعہ بنایا. اس رب کو ترس آیا جس نے چاند کو چاندنی دی ہے، سورج کو کرنے دی ہے، ستاروں کو جگمگاہٹ دی ہے. اس رب کو ترس آیا، اس رب کو ترس آیا جس نے پرندے کو اڑان دی ہے، ہوا اور پانی کو روانی دی ہے، دریا سمندر کو گہرائی دی ہے، پھولوں کو خوشبو دی ہے، پھلوں کو مٹھاس دی ہے. اس رب کو ترس آیا جس رب نے بغیر ماں باپ کے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا. اس رب کو ترس آیا جس نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو کنارے پہ لگایا. اس رب کو ترس آیا جس نے حضرت صالح علیہ السلام کے لیے پتھروں سے اونٹنی کو پیدا کر دیا. اس رب کو ترس آیا جس نے بڑھاپے میں حضرت یعقوب کو بینائی عطا کر دی. اس رب کو ترس آیا جس نے حضرت یوسف کو کنویں سے اٹھا کے مصر کا تاج عطا کر دیا. اس رب کو ترس آیا جس نے ابراہیم علیہ السلام کو زندہ آگ سے باہر نکالا. اس رب کو ترس آیا جس نے حضرت اسماعیل کی ایڑیوں سے آب زمزم کو جاری کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے پتھر سے پانی کے چشمے جاری کر دیے. اس رب کو ترس آیا جس نے زندہ آسمانوں پہ حضرت عیسیٰ کو اٹھایا. میں نے کہا اس رب کو ترس آیا جس نے علم والوں کو علم دیا، عمل والوں کو عمل دیا، علم والوں کو علم دیا، اخلاق والوں کو اخلاق دیا، سچوں کو صداقت دی ہے، عادلوں کو عدالت دی ہے، سخیوں کو سخاوت دی ہے، بہادروں کو شجاعت دی ہے، حسن والوں کو حسن دیا، جمال والوں کو جمال دیا. اس رب کو ترس آیا اور اس نے مٹتی ہوئی کائنات کو بچانے کے لیے اس کائنات میں آمینہ کے نام کو بھیجا. ادھر میرے محبوب آتے ہیں، ادھر پوری کائنات میں بہار آ جاتی ہے. آمینہ کے لال آئے تو پوری کائنات میں کیا آ جاتی ہے؟ بہار آ جاتی ہے. میں نے کہا پہلے خزاں ہے، میرے محبوب کے آنے سے بہار آتی ہے. میرے بھائیو جب کوئی اچانک تبدیلی آئے، کیا آئے؟ مثال کے طور پہ اب ہم بیٹھے ہیں، ابھی دن ہے، اچانک رات ہو گئے یا رات ہو اچانک دن ہو جائے. اللہ اکبر، لوگ پریشان ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ آپ بیٹھے اٹھیے اس بات کو بندہ کبھی پیٹرول 100 روپئے لیٹر ہو گیا، کتنے آپ کو پریشان ہونا کہ نہیں ہونا؟ یہ کتنا ہو گیا؟ اچانک کوئی تبدیلی آئے، اچانک کوئی تبدیلی آئے تو لوگ سوال تو کیا کرتے ہیں نا، یار کیا ہوا؟ کائنات میں پہلے خزاں تھی، آمینہ کے لال آئے تو بہار آئی. کائنات کا ذرہ ذرہ سوال کرنے لگا یہ آنے والے کون ہیں، یہ آنے والے کون ہیں؟ میں نے کہا آئیے. انسانوں نے جواب دیے، بڑے پیارے پیارے جواب دیے، لیکن انسان رب کے جواب کا مقابلہ نہیں کر سکتا. میں نے کہا میرے نبی کا آنا، میرے نبی کا ایک تعارف وہ ہے جو انسان نے کرایا، ایک رب رحمان نے کروایا. میرا دل کہتا ہے پہلے رب رحمان کا تعارف سناؤں پھر انسان کا تعارف سناؤں. محمد ہمارے بڑے شان ہیں. اب دیکھنا کتنی شان والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا ایمان ہے جب نبی کا شان بیان ہوتا ہے مومن کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. میرے بھائیوں دیکھیے گا، آپ کہیں گے مولوی صاحب اللہ سے تو پوچھے گا
لیکن اللہ سے کیسے پوچھے گا؟ میں نے کہا علماء سے میں نے بتایا کہ جب رب سے باتیں کرنے کو دل کرے نا پھر قرآن کریم کھول لیا کرو۔ میں نے قرآن کھولا، میں نے کہا قرآن بتانا میرے نبی کا نام کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ، میرے نبی کا کام کیا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اے قرآن بتانا میرے نبی کا مقام کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اے قرآن بتانا میرے نبی کی رحمت کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ میرے نبی کا اخلاق کیا ہے؟ وانک لعلی خلق عظیم۔ میرے نبی کی معراج کیا ہے؟ ثم دنا فتدلی وکان قاب قوسین او ادنی۔ اے قرآن بتانا میرے نبی کی ہجرت کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اے قرآن بتانا میرے نبی کا چہرہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے والضحیٰ۔ میرے نبی کی زلفیں کیا ہیں؟ واللیل اذا سجا۔ میرے نبی کا سینہ کیا ہے؟ الم نشرح لک صدرک۔ میرے نبی کی آنکھیں کیا ہیں؟ ما ذاق البشر۔ میرے نبی کا بولنا کیا ہے؟ وما ينطق عن الهوى۔ میرے نبی کی زبان کیا ہے؟ لا تحرک به لسانک لتعجل به۔ میرے نبی کے ہاتھ کیا ہے؟ ید اللہ فوق ایدیہم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ اے قرآن بتانا میرے نبی کا لباس کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وثیابک فطہر۔ اے قرآن بتانا میرے نبی کی کملی کیا ہے؟ یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر۔ اے قرآن بتانا میرے نبی کا زمانہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے والعصر۔ اے قرآن بتانا میرے نبی کا شہر کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے لا اقسم بھذا البلد۔ میں نے کہا قرآن بتانا میرے نبی کی ازواج کیا ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ اے قرآن بتانا میرے نبی کی بیٹیاں کیا ہیں؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک۔ میں نے کہا قرآن بتانا میرے نبی کے یار کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اے قرآن بتانا میرے نبی کا نماز روزہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ میں نے کہا قرآن ساری باتیں چھوڑ یہ بتا میرے نبی کی بلندی کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ تو پھر مجھے کہنے دینا کہ کائنات کی تخلیق کا میرے مولا تو سبب ہے، کائنات کی تخلیق کا میرے مولا تو سبب ہے، اسلام کا مفہوم تیرے در کا ادب ہے، توحہ سے عیا ہے تیری سیرت کا قصیدہ، قرآن یاسین تیرا نام و لقب ہے، والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت، واللیل تو مولا تیری زلفوں کا لقب ہے۔ محمد ہمارے محمد ہمارے سبھی نیانے پر چپ کر جو بڑے ہم کہہ دو محمد ہمارے جی میں چودھری صاحب آپ کو کہتا جی میں میاں صاحب آپ کو کہتا جی میں ملک صاحب آپ کو کہتا جی میں ملک صاحب میں جت صاحب میں کہ تو جیڑا بھی صاحب ہے نا تینوں جو بھی ملے نبی کے صدقے ملے اس نبی کے لیے جو نہیں بول سکتا اللہ اکبر محمد ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے پہلے رحمان کا جواب تعارف سنایا جو میرے محبوب کا اللہ نے کروایا۔ اب آئیے میں نے کہا انسان کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت حسان آ گئے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٍ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حافظ شیرازی آ گئے یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن السنا كما كان حقه بعد خدا بزرگ پوری قصہ مختصر۔ حضرت شیخ سعدی آ گئے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب آ گئے اس صورت نو میں جانا تھا جان آکھا کے جانے جہانا تھا سچ آکھا تے ربدی شانہ تھا تے شان کو شانہ سب بڑھیا سبحان اللہ ما اجملہ کا ما احسنہ کا ما اکملہ کا کتے مہر علی کتے تیری سنا استاد اچھی کتے جا لگیا۔ میں نے کہا میرے نبی کا مقام کیا ہے؟ کائنات حسن پھیلی تو لامحدود تھی سمٹی تو ایک تیرا نام بن کے رہ گئی حسینہ جمیلہ نمو موڑ دیتا محمد بنا رب قلم توڑ دیتا مصور نے تصویر انجی کھنچی محمد بنا رب قلم توڑ دیتی۔ اللہ علی المؤمنین اذ
وَبَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. میں نے کہا ایک عقیدہ اور سننا، اللہ نے تو کتنی نعمتیں دی ہیں ہمیں، لیکن اللہ نے کسی نعمت پہ احسان اس پہ کیوں جتلایا؟ میں نے کہا جو باقی نعمتیں ہیں نا ان کا نعم البدل موجود ہے، ان کا نعم البدل موجود ہے، لیکن آمنہ کے لال کی ذات ایک ایسی ذات ہے ایدی مثال نہ فرشاں دے بڑی ہے نہ عرشاں دے بڑی ہے. سنیے گا، میں نے کہا جواب تو بڑے دیے دینے والوں نے، لیکن میں نے تھوڑی سی ملادت بھی سنانی ہے. آئیے ذرا صرف ایک جواب اور سناؤں گا، اور اس جواب والے نے تو کمال کر دیا. ایک دفعہ مل کے کہہ لینا محمد ہمارے. اس جواب والے نے کمال کر دیا. اس نے کہا الف نے کہا اللہ کے پیارے آ رہے ہیں، بے نے کہا بے سہاروں کے سہارے آ رہے ہیں، بے نے کہا پاسبان دو عالم آ رہے ہیں، تے نے کہا تاجدار انبیاء آ رہے ہیں، تے نے کہا ثاقب سما آ رہے ہیں، جیم نے کہا جنت کے ضامن آ رہے ہیں، اے نے کہا حبیب خدا آ رہے ہیں، خانے کا خدا سے ملانے والے آ رہے ہیں، دال نے کہا دکھوں کو مٹانے والے آ رہے ہیں، دال نے کہا ذخیرہ کائنات آ رہے ہیں، رانے کا رحمت للعالمین آ رہے ہیں، زانے کا زمین و آسمان کے فخر آ رہے ہیں، سین نے کہا سرور کونین آ رہے ہیں، شین نے کہا شاہ ارض و سما آ رہے ہیں، صاد نے کہا صادق الامین آ رہے ہیں، ذات نے کہا سامنے جنت آ رہے ہیں، تو نے کہا توہا کی سیرت والے آ رہے ہیں، زوان نے کہا ظلمتوں کو مٹانے والے آ رہے ہیں، عین نے کہا عبادتوں کا طریقہ بدلانے والے آ رہے ہیں، عین نے کہا غلاموں کو آزادی دلوانے والے آ رہے ہیں، فا نے کہا فخر کائنات آ رہے ہیں، کاف نے کہا